خان صاحب کی جو رہائی ہے، اگر حکومت نے بات کرنی ہے کس سے وہ بات کرے؟ شہباز شریف صاحب ویزا وی محسن نقوی، کیا اس کے پاس اختیار ہے؟ وہ ایک میٹنگ خان سے نہیں کروا سکے 8/7 کے ڈیتھ سیل میں، سولیٹری کنفائنمنٹ میں. بات کریں ان سے بھائی، ٹاک ٹو خان صاحب. تحریک انصاف نے حالیہ سینٹ کے الیکشن میں مراد سعید کو بھی آپ لوگوں نے منتخب کروا لیا، لیکن ساتھ ساتھ مرزا افریدی صاحب بھی آگئے. کافی اختلافات بھی ہمیں نظر آتے رہے جماعت کے اندر. جہاں تک سینٹ کا الیکشن ہے میرا ایک ہی سٹانس ہے، پر خان کو جیل بھی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب گھر کو ٹھیک کریں، حلالیوں کو، لائلسٹ کو وہ ٹکٹس دیں. تو دیکھیں نا، ایسے جو منافق ہیں ابھی بھی آپ نے اپنے صفوں میں ان کو بچا کے رکھ لیا. سینٹ کے الیکشن میں خرم ذیشان کے حوالے سے کوہاٹ کا سپوت ہے اور میں نے اس کو انکریج کیا، اس کا نام نکل گیا لسٹ میں. کچھ آستینوں کے سانپوں کی بات کی، میری شکایت ہو گئی خان آپ صاحب. نے کوہاٹ میں تقریر کی، خان صاحب کے پاس آپ کی شکایت ہاں، کی تو تھی. میں خان صاحب کے پاس گیا تو میں نے خان صاحب کو، تو خان صاحب نے کہا شہریار تم پارٹی کے سینئر ہو، تمہاری پر بڑی ذمہ داری ہے اور آپ ویٹ کرو انشاءاللہ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. جن کو آپ آستین کا سانپ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ خود ہی فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے جو جماعت خود ہی فلٹر آؤٹ ہوں گے اور اللہ وہ دن لے کے آئے کہ خان پوری قوم کو بتائے یا ذمہ داری دے. مجھ میں اخلاقی جرت ہے. I will take them head on. آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر آپ نے مقدمہ درج کی، آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں آپ اس میں نے ڈی جی این ایف کو فون کیا، جنرل عالف صاحب کو، کہتے ہیں سر میں آتا ہوں آپ کو بریف کرتا ہوں. یہ میں نے کہا آپ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں گی جو آپ نے کی، ابھی بات شروع نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم اپنی اولادوں کی قسم کھائیں گے. یون افسران نے کہا جی آپ وزیر تھے نا، آپ نے پریس کانفرنس کر دی بغیر طے کی. دیکھیں اب آپ کے اوپر بھی 70 مقدمات ہیں، آپ کے لیڈر پہ 200 مقدمات ہیں، سسٹم کے اندر بہت ساری زیادتیاں ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ رانا صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے زیادتی ہوئی ہو؟ اگر رانا ثناء صاحب معصوم ہے تو معافی مانگنی چاہیے ان سے، اور یہ ایگزامپل بنانا چاہیے جنہوں نے جھوٹا مقدمہ بنایا. یہی میری پلی تھی، یہی عمران خان صاحب کی پلی تھی، اور یہی پلی رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی ہے. یہ جو تحریک ہے جو آپ لوگوں نے چلانی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، 5 تاریخ کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ خان صاحب کے بیٹے اگر آئیں گے تو آپ ان کا رول کیا دیں گے؟ کاظمی صاحب آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ممبران سے اکیلے میں بات کریں. دے آر سک اینڈ ٹائرڈ. خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں. سڑکوں پہ نظر آئیں گے، تحریک کوئی سڑکوں پہ نظر آ رہی؟ اور اس ٹائم وقت کی ضرورت یہ ہے کہ خان کے ساتھ وہ بات کریں، اپنے لیے نہیں، پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شہریار آفریدی صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کافی دن ہو گئے تھے، آپ کو ٹی وی پہ نہیں آپ نظر آ رہے، کسی پوڈ کاسٹ میں نظر نہیں آ رہے. خیریت ہے؟ سب معاملات ٹھیک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریف رب کی اور اربہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. بہت شکریہ کاظمی صاحب. کاظمی صاحب میں نے ابھی ریسنٹلی پروگرامز کیے ہیں اور گاہے بگاہے کرتا ہوں، لیکن میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں ایک چیز کا مجھے علم نہیں ہے اور میں ایویں منہ اٹھا کے اپنی طرف سے جو ہے وہ عقل کے وہ نئے ریکارڈ قائم کروں دانائی کے کہ جس سے نقصان ہو. تو انسان وہ جو اپنا ہوم ورک کرے، ہوم ورک کے علاوہ آپ مینٹلی پروفیشنلی ایکوپڈ ہوں اور پھر آپ بات کریں، اس کا امپیکٹ ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے میں نے آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھنی ہیں، کچھ بیک گراؤنڈ میں بھی ہم نے جانا ہے، لیکن آج کے اگر حالات سے ہم شروع کریں. تحریک انصاف نے حالیہ سینٹ کے الیکشن میں مراد سعید کو بھی آپ لوگوں نے منتخب کروا لیا، لیکن ساتھ ساتھ مرزا افریدی صاحب بھی آگئے. کافی اختلافات بھی ہمیں نظر آتے رہے جماعت کے اندر. جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مناسب ہیں جماعت ایک پروفیشنل ایک پولیٹیکل جماعت ایسے چلتی ہے؟ دیکھیے کاظمی صاحب، ایک گھر میں ماں باپ نہ ہو نا، سگے بہن بھائی چھوٹے ہوں یا جس ایج گروپ کے بھی ہوں، یا ایون بچوں کی شادیاں بھی ہوئی ہوں، تو جب بڑے گھر پہ نہیں ہوتے نا، 1 مہینہ 2 مہینے حج پہ چلے گئے یا ویکیشنز پہ، تو اس گھر کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اختلاف کا حق ہر کسی کو ہونا چاہیے. اس ٹائم پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور خان کی جو رسائی ہے، جو فلو آف انفارمیشن ہے، اس میں کمیونیکیشن گیپ ہے. 3 قسم کے لوگ ملتے ہیں. فیملی ملتی ہے، لیگل ٹیم کو آج کل نہیں ملنے دیا جا رہا، اور پولیٹیکل ٹیم کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور لیگل ٹیم ملتی ہے. اب مجھے بتائیں، جب فلو آف کمیونیکیشن میں گیپ آ جائے، نمبر 1، نمبر 2، جب ہر کوئی منہ اٹھا کے مائک کے آگے کھڑا ہو جائے
اور 3-4 ورژنز آئیں تو ورکر نے تو کنفیوز ہونا ہے, بیکاز ورکر کی جو کمٹمنٹ ہے عمران خان کے ساتھ وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. سو اللہ کے محبوب کی مستند حدیث مبارک ہے کہ لکل فن رجال, ہر کام کے لیے اللہ پاک نے اس سوچ والا شخص منتخب کیا ہے, جس کی جو ذمہ داری ہے وہ وہی کرے. ٹو مینی کوکس اسپائل دا براth. تو ہو کیا رہا ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن ہے نمبر 1, کمیونیکیشن گیپ ہے نمبر 2, پھر ایک چیز 4-5 طریقوں سے جب بات پہنچتی ہے ورکر تو اس سے کنفیوژن پھیلتی ہے. جہاں تک سینٹ کا الیکشن ہے میرا ایک ہی سٹینس ہے, اور خان کو جیل بھی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب گھر کو ٹھیک کریں, حلالیوں کو, لائلسٹ کو وہ ٹکٹس دیں جن کی قیمت نہ لگے, جو بکے نہ, جو ایمان فروشی نہ کریں, جو بھیڑ بکریوں کی طرح جب ہی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے یہ چیز نہ ہو. بیکاز ابھی 2 پرسیپشنز آ رہی ہیں. کہا گیا ہے کہ جی اگر یہ اوپن الیکشن ہوتا تو شاید آپ کو سیٹیں ایکسٹرا مل جاتی. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں قیمتیں پہلے سے لگ گئی تھیں, پھر بد نسل, بدنیت, ایمان فروشوں کی پھر قیمت لگ گئی تھی. ٹھیک ہے جی, اس میں میں اوتھینٹک بتا رہا ہوں کہ جس میں سب نے مل کے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, اور یہ مجھے پی ٹی آئی نے نہیں بتائی, مجھے ڈفرنٹ سورسز یہ پتا, اس میں آپ کے لوگ بھی بکنے کے لیے تیار تھے. تمام پولیٹیکل پارٹی, جس ضمیر فروش, مجھے بتائیں کدھر ہیں وہ لوگ جو عمران خان کے کیبنٹ کا اور کی ڈیسیجن میکرز تھے؟ آج کدھر ہیں وہ؟ چورے گھونپ کے چلے گئے نا, نقصان خان کو اور پی ٹی آئی کو پہنچا کے چلے گئے. ہر دور میں منافق اپنا رول پلے کرتا ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں, جو پیسے کی سیاست کرے, جس کو نظریے کا پتہ نہ ہو, جس نے اپنے مفادات پورے کرنے ہیں, جس نے پارٹی میں توڑ لانا ہے, جس نے اپنا نام بنانا ہے, وہ ہر حد تک جائے گا. ہاؤس آف کارڈز از اے کلاسک ایگزامپل. ٹھیک ہے, پر آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کریں؟ پھر تو دیکھیں نا, ایسے جو منافق ہیں ابھی بھی آپ نے اپنے صفوں میں ان کو بچا کے رکھ لیا. جی, ایک تو نمبر 1, میں جب خان صاحب کے پاس گیا تھا جیل میں پہلی دفعہ, تو میں نے ان سے یہ کہا تھا, عمران بھائی میں آپ کو کہتا تھا مجھے, تو انہوں نے کہا کہ شہریار ابھی دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, تھوڑا سا. پھر میں سینٹ کے الیکشن میں خرم ذیشان کے حوالے سے, کوہاٹ کا سپوت ہے, اینڈ ہی از ویری ڈیئر ٹو می, اور میں نے اس کو انکریج کیا. وہ اس کا نام نکل گیا لسٹ میں, کبھی آئے کبھی جائے. تو میں نے کچھ باتیں کی, میں نے کچھ آستینوں کے سانپوں کی بات کی, میری شکایت ہو گئی خان صاحب. آپ نے کوہاٹ میں تقریر کی, خان صاحب کے پاس آپ کی شکایت گئی تھی. تو میں خان صاحب کے پاس گیا, تو میں نے خان صاحب کو, تو خان صاحب نے کہا شہریار تم پارٹی کے سینئر ہو, تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے, اور میری یہ خواہش ہے, بلکہ ایک لفظ میں نہیں استعمال کرنا, کہ میرے لیے آپ جو ہے ابھی بالکل, اور آپ ویٹ کرو انشاءاللہ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں اس پر پابند ہوں. نمبر 1. نمبر 2, میں خان صاحب کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کاظمی صاحب, یہ سب کے لیے, گھر کے اندر ماں باپ, بہن بھائی, داماد بہو, یہ جو قریبی رشتے ہیں, ان کے بیچ میں جب اختلاف آتا ہے, کیا لاؤڈ سپیکروں پہ یہ اعلان کرتے ہیں, گلی محلے کے لوگوں کو بتاتے ہیں؟ بھئی یہ احساس ذمہ داری کیوں نہیں ہے جو گھر کی بات کو باہر نکال رہے ہیں, جو پارٹی کے اندر کیا یہ. اور دوسری چیز, ہم بڑے سادہ لوگ ہیں. عمران خان کا ڈی پی لگا کے ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ اختلاف پھیلایا جا رہا ہے, نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. اگر چترالی صاحب کو جب 10-12 سال کی سزا اور ڈسکوالیفائی ہوئے, ان کا کسی نے سنا کیا کہا کہ مجھے 2 ارب روپے آفر ہوئی تھی. بالکل 26ویں ترمیم میں نے ریفیوز کیا. جو بندہ 2 ارب میں نہ بکے, جس کے گھر, کاروبار, بچے, بیوی, ہر چیز, جیل, یعنی اس کی ایکسٹریم لیول تک اس کی تذلیل کے باوجود, یہ اختیار کس نے دیا ہے کسی کو کہ آپ اگلی کی پگڑی اچھالیں؟ اور پھر ایک اور چیز, آپ اگر دھوکہ کرتے ہیں نا, تو یاد رکھیں, یہ تو سارے, اگر یہ کسی کو پتا تھا کہ یہ 9 مئی کے بعد یہ کچھ ہوگا, وہ لوگ جو عمران خان کے بڑے کلوز تھے, لیفٹ رائٹ تھے, وہ کدھر ہیں آج؟ چھوڑ کے چلے گئے نا. تو میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ آپ انسان کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہو, اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ کی, جن کو آپ آستین کا سانپ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ خود ہی فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے, جو جماعت خود ہی فلٹر آؤٹ ہوں گے, اور اللہ وہ دن لے کے آئے کہ خان پوری قوم کو بتائے یا ذمہ داری دے. ٹھیک ہے, ذمہ داری دے
تو انشاءاللہ مجھ میں اخلاقی جرت ہے, آئی ول ٹیک دیم ہیڈ آن انشاءاللہ وقت آنے پہ. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس میں آپ نے ان جماعتوں کے ساتھ ایک طرح سے کمپرومائز کیا آپ کے ووٹر کی نظر میں جن کو آپ لوگ کرپٹ کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ ملکی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے, ویسے تو آج APC بھی ہو رہی ہے, اس میں بھی آپ نے دیگر سیاسی جماعتوں کو بلایا ہوا ہے, آپ ویسے وہاں پہ آج نہیں ہیں, آپ کو تو آج وہاں پہ بھی ہونا چاہیے تھا. جو خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پہ آپ کافی زیادہ بات بھی کرتے ہیں. دیکھیں جی, میرے کچھ عرصہ پہلے میرا یونین کونسل ہے سرگل جی, وہاں کے پہلے 3 شہید ہوئے FC, اس سے پہلے بھی وہاں کے سپوتوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں جانیں دی ہیں. آج ایک اور شہید ہوا ہے کمرڈنڈ کا. دوسرا APC مجھے ہونا چاہیے. میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ میں DPO کے پاس گیا, اس کو گولیاں لگی ہوئی, DPO ہنگو. تو میں جیسے ہی گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ شہریار میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے, حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, کچھ کریں. دیکھیں جی, چاہے محرم کے حوالے سے ہماری انٹریکشن ہو, ابھی GOC صاحب کوارٹ آئے تھے, چیف سیکرٹری اور IG, میں نے ان کے سامنے نیشنل ایکشن پلان اور تمام چیزیں, کیونکہ جب میں وزیر داخلہ تھا تو اس وقت میں نے کہا کہ ان کو سب کو کہیں انگیج کریں سب کو. دوسری چیز, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے جسم کے ایک اعضاء میں تکلیف ہو اور آپ 100% ڈیلیور کریں. پاکستان کی تمام اکائیاں پاکستان ہیں, سب کے مسائل کا حل ڈھونڈنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے. اب ہو کیا رہا ہے, میں انسان ہوں, فیملی رکھتا ہوں, میری بیٹی کا میجر سرجری ہوئی ہے اور میری کچھ لمیٹیشنز ہیں. میں محرم میں بھی نہیں جا سکا ہوں, پچھلے 15 دن سے میں کوہاٹ نہیں گیا ہوں, اور میں گاہے بگاہے اپنی لیڈرشپ کو اس کو آگاہ کرتا رہا ہوں. ابھی یہاں پہ بھی نہیں گیا ہوں. یہ آج APC ایک اخلاقی ذمہ داری سمجھ کے آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنی آواز پہنچاؤں. تو آج آپ کو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمان کا حصہ ہیں, عمران خان ذات کی بات نہیں کرتا. عمران خان کی 2 سٹیٹمنٹس آپ کو بتاؤں. عمران خان نے کہا کہ میرا نواز شریف اور زرداری سے کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں, پاکستان کے وسائل پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا جو اس ملک کے ساتھ ہوا. دوسرا, ادارے جو اس ملک کے تباہ ہوئے. تیسری موسٹ امپورٹنٹ, خورشید شاہ صاحب الیکٹورل ریفارمز کے لیے مائک پہ کھڑے ہیں روسٹم پہ, اور خان صاحب اور ہم سارے پہ. تو مجھے اچھا نہیں, میں کہ عمران بھائی آپ یہاں پیچھے کھڑے ہیں, کہنے لگے پاکستان کے لیے. وہ شخص جو کہتے ہیں میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے, وہ شخص جو محمد بن سلیمان سے ہز رائل ہائنس سے ملے تو پاکستان کے مزدوروں کی بات کرے, وہ جب بیوروکریٹ سے ملے تو عام آدمی کی عزت کی بات کرے, وہ جو ڈپلومیٹ سے ملے تو عام آدمیوں کی بات کرے, وہ بندہ جو احساس پروگرام, جو صحت انصاف کارڈ, جو کہ دنیا کو بتائے کہ بھئی میں یوکرین کے خلاف نہیں ہوں, میں رشیا اس لیے گیا ہوں کہ میرے ملک کے لوگ اضطراب میں ہیں, مجھے وہاں سے گندم سستی لینی ہے, میں نے وہاں سے تیل سستا لینا ہے, اور میں کسی جنگ کا حصہ اس لیے نہیں بن سکتا کہ مجھے میرے لوگوں کی سوچ کے امنگوں کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. تو جب بات آتی ہے پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر, ہم بات سب سے کریں گے. محمود خانہ چکزئی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, اختر مینگل صاحب, یہ سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, قاضی صاحب I have a point to prove. مجھے بتائیں, یا MQM تھی یا کاف تھی ہماری حکومت میں آنے سے پہلے, کیا رائے تھی ان کی اور خان کی جب پاکستان کی بات آئے؟ سب کے ساتھ بیٹھے. جب ہم 126 دن کا دھرنا تھا, کیا عمران خان صاحب اس وقت نہیں بیٹھے؟ جب APS اسکول کا فیاسکو ہوا, جب بھی پاکستان کی بات آئے گی اور پاکستان کے لیے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ سے ہندوستان اور اسرائیل کو میسیجنگ بھی دے رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر بات کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے NRO نہیں چاہیے, اینی تھنگ فار پاکستان, اور پاکستان کے لیے میں ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار. اچھا, لیکن خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کے لیے کون کردار ادا کر سکتا ہے؟ کبھی کوئی ایک شخصیت کہتی ہے کہ مجھ سے بات کر لیں, کبھی کوئی اور کہتا ہے مجھ سے بات کر لیں. اگر حکومت نے بات کرنی ہے, کس سے وہ بات کرے تو خان صاحب کا مسئلہ حکومت کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ویزا وی محسن نقوی, آپ خود سوچ لیں, کیا اس کے پاس اختیار ہے؟ کیا مریم نواز کے پاس اختیار ہے؟ وہ نواز شریف بیچارہ جس کو بلایا گیا تھا اس کو وہ کرسی پہ نہیں بٹھایا گیا, اس کے خلاف وہ چیزیں بھی کھل کے قوم کے سامنے آئیں گی. اختیار ان کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس اختیار نہیں ہے وہ ایک میٹنگ خان سے نہیں کروا سکے. خان نے اختیار دیا تھا نا, نہیں میٹنگ کرا سکے. میں یہ آپ کے توسط سے
کہ نہ آپ بیرسٹر گوہر صاحب کے پیچھے، نہ عمر ایوب صاحب کے پیچھے، نہ کسی اور کے پیچھے، نہ علی امین گڈا پور صاحب کے پیچھے، کسی کے پیچھے مت جائیں. 8/7 کے ڈیتھ سیل میں، سولیٹری کنفائنمنٹ میں بات کریں ان سے، انگیج کریں. مودی نہیں ہضم کرنے لگا، اللہ اس کو اپنے اندرونی مسائل میں اللہ ایسے الجھا دے کہ اس کے ہندوستان کی نظر ہم سے چلی جائے. اللہ نے ہماری بڑی عزت رکھی ہے 10th میں. لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہوں، بی جے پی کی حکومت ہندوستان کیونکہ گلوبل لیول پر ان کی جگہ آئی ہوئی ہے، وہ کسی وقت بھی، اور پھر یہ ابھی جو ایران کے ساتھ ہوا ہے، ہم نے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، فارم آف فاٹا میں کیا ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کہاں پہ چلی گئی ہے، پیٹرولنگ بند ہو گئی ہے. پولیس آفیسرز، اب آپ سن رہے ہیں کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نوکری نہیں کرنا چاہ رہے. اب صرف میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں، بات کس سے کریں؟ جو بھی لوگ ہیں وہ کس سے بات خان کریں؟ صاحب اچھا، کہتے ہیں گارنٹر، بھائی ٹاک ٹو خان صاحب. وہ کہتے ہیں میں اس ملک کے لیے سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے کسی کے خلاف. مجھے بتائیں، جب ایک شخص آج تک، میں حلفاً کہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی پرائم ٹائم خان اور پارٹی کو دیا ہے، میں نے تو آج تک خان کے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں سنا فوج یا کسی کے خلاف. دوسری چیز، ایگزمپلری سول ملٹری جو ہے انڈرسٹینڈنگ تھی جب ہماری حکومت تھی. یہ تو کچھ وہ لوگ جن کے ذاتی مفادات تھے یا پلانٹ کیے گئے تھے، ان کی تباہی، اور انہوں نے غلط چیزوں کو غلط پرسیو کر کے، غلط میسیجز دے کے سب کچھ تباہ کر دیا. پر سر اس دور میں تو دیکھیں نا، آپ پہ بھی تنقید ہوتی تھی. آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر آپ نے مقدمہ درج کیا، پریس کانفرنس کی، وہاں پہ جا کے آپ نے کہا کہ جناب ساری چیزیں یہ برآمد ہوئی ہیں. آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں آپ اس پہ؟ کاظمی صاحب، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ آپ بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے، آپ ریسرچ اورینٹیڈ اپروچ رکھتے ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی انٹیکٹ ہے. اے این ایف اینٹی نارکوٹکس فورس، جب آپ منسٹر آف نارکوٹکس ہوں تو اے این ایف جو ہے یونیفارم فورس ہے، اس کو ہیڈ میجر جنرل کرتا ہے. جنرل صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. نمبر 1، 5 RDs ہیں، ریجنل ڈائریکٹریٹس، ہر ایک کا اپنا بریگیڈیئر ہے. مجھے ایک خان صاحب کا میسج آیا کہ یہ رانا ثناء اللہ والے پہ مجھے بریف کرو. آئی واز ٹوٹلی کلولیس. آپ کہتے ہیں نا آپ نے پرچک، تو میں نے DG ANF کو فون کیا، جنرل عالف صاحب کو. کہتے ہیں سر میں آتا ہوں آپ کو بریف کرتا ہوں. وہ آئے، ان کے ساتھ بریگیڈیئرز تھے. میں نے کہا جی آپ اپنی اولادوں کی قسم کھائے، جیسے اللہ آپ کو فرشتے یا ویسی ہی آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے. میں نے کہا آپ اپنی اولادوں کی قسم کھائے کہ یہ جو آپ نے کیا، ابھی بات شروع نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم اپنی اولادوں کی قسم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یون افسران نے کہا جی، انکلوڈنگ میجر ہے نا، اللہ نے ان کی زندگی برکت ڈالے، ان سے ملیں، بات کریں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، میں پھر خان صاحب کے پہلے سٹارٹ میں خان صاحب نے ان سے یہ پوچھا، اور انہوں نے کہا کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. 3rd، کیبنٹ میں لے کے گیا. پھر رہی بات پارلیمنٹ کے اندر، CNS لا کس نے بنایا تھا؟ پیپلز پارٹی اور نون نے. ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، اس کے اندر آپ نے تمام ثبوت جمع کرنے. اس کے بعد پھر عدالت نے اس پر ٹرائل شروع کرنا ہے. ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. پہلے کہتے رہے کہ جی شہریار، پھر کہنے لگے جی خان صاحب. پھر ایک وقت آیا کہ جی یہ تو جنرل باجوہ نے میرے پہ بنایا تھا. میں خواجہ رانا ثناء اللہ صاحب نے درخواست بھی دی تھی جنرل صاحب کے خلاف، جنرل باجوہ ایک منٹ جی سن تو لینا، کہ خواجہ سعد رفیق نے مجھے روکا، میں الجھ رہا تھا. پھر مجھے میسیجز بھیجے ڈیفرنٹ کہ شہریار کب مجھے پتا ہے. آخر بات، ابھی میں نے پارلیمنٹ میں کچھ عرصہ پہلے کھڑے ہو کے کہا نہیں ناموں کے نیچے ہیں، ابھی تو آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں رانا صاحب، تو قوم کو بتائیں کہ FIR وہ پرچہ پہ کس نے کیا تھا. دیکھیں جی، مصیبت یہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے. کوفے والوں کو نہیں پتا تھا کہ حضرت امام حسین کون ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے، پتا تھا. آپ وزیر تھے نا، آپ نے پریس کانفرنس کر دی بغیر تحقیق کے؟ نہیں، دیکھیں جی، میں پارٹی کا اور اپنے لیڈر کا ماتحت ہوں. میں پارٹی لیڈر اینڈ پارٹی پالیسی. مجھے کہا گیا کہ آپ ساتھ بیٹھ جائیں. آپ اس پریس کانفرنس کو تو دیکھ لیں، ان چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. اس سے پہلے ملک ریاض سے 33,000 کینال زمین ریکور کی تھی بیریا انکلیو.
وہ بھی وہ یہ جو ملک ریاض صاحب جنہوں نے القادر ٹرسٹ بنا کے دیا یہ سارا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے 30,000 زمین ریکور کی؟ 33,000 کنال انکروچمنٹ ڈرائیو تھی اسلام آباد میں، یہ کشمیر ہائی وے پہ مختلف جگہ آپ پتہ کر لیں. تو مجھے خان صاحب نے کہا کہ جی یو نیڈ ٹو بی سین آن دا گراؤنڈ. 1 نمبر 2 مجھے ڈی جی صاحب آئے تو انہوں نے کہا آپ اور ڈی جی صاحب پریس کانفرنس کریں. ٹھیک ہے جی، میں نے لیگل ٹیم بنائی تھی، میں نے اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں نے کرایا تھا، ناکے میں نے لگائے تھے، ناکا منسٹر لگاتا ہے، ناکا پرائم منسٹر لگاتا ہے. یہ آرمی ڈومینیٹڈ انسٹیٹیوشن کے اندر یہ جو کچھ ہوا، جو ہمیں بتایا گیا، مجھے آج بتائیں، آپ یہاں پہ آپ کی ٹیم ہے، یہ کیمرہ مین سارے آپ کو جو مواد دیتے ہیں آپ اس پہ بات کرتے ہیں. اگر میں کسی لیگل پروسیس کا حصہ بناؤں یا میں نے خدا نخواستہ کئی کورٹ میں کوئی بات کی ہو یا کچھ، میں تو یہی کہتا رہا ہوں کہ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اگر یہ اچھا آج آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا رانا ثناء اللہ کے اوپر جو مقدمہ وہ بنا تھا، آج جو سارے شواہد، اب obviously with hindsight، کیا وہ جائز مقدمہ تھا؟ کیا وہ چیز درست تھی؟ میری بات سنیں، جو مجھے، اگر میں روایتی سیاست دان ہوتا، جو ثبوت مجھے اور خان صاحب کو CDRs اور سارا کچھ، تو مجھے تصویریں لے کے لینی چاہیے تھی اور میں چپکے سے کسی کو ریلیز کرتا. ٹھیک ہے جی، نیک نیت، دیکھو نیک نیتی اللہ اس کا اجر دیتا ہے. اگر میں اور عمران خان ملوث ہوتے، عمران خان صاحب پہ کتنے کیسز ہیں؟ 200 سے زیادہ ہیں، مجھ پہ 70 کے قریب ہیں، تو یہ بھی ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہوتا. خدا کا واسطہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اور میں پھر اس کے بعد بارہا کہتا رہا ہوں چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کہ خدا کے لیے اس پہ انکوائری کریں، پتہ کریں، تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے، یہ چیز ختم ہو. جی MNA جس کو لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیے، جی سائیکل چوری، بھینس چوری، یہ جو ابھی بونگے الزامات ابھی PTI کے پارلیمنٹیرینز پہ اور کیسز جھوٹے بنے ہوئے ہیں، آپ ایک جگہ ہیں ہی نہیں. پر اچھا ان ساری چیز میں دیکھیں اب آپ کے اوپر بھی 70 مقدمات ہیں، آپ کے لیڈر پہ 200 مقدمات ہیں، سسٹم کے اندر بہت ساری زیادتیاں ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ رانا صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے زیادتی ہوئی ہو؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک جنرل صاحب اور ایک بریگیڈیئرز کو میں پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں. کوئی بندہ اولاد کی قسم کیوں کھائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، میں عامل نجومی نہیں ہوں، میں بلیو کرتا ہوں رول آف لا پہ، حق اور سچ پہ. نہیں وہ ساری باتیں مان دی آپ کی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ لیگل ٹیم ساری چیزیں ان ٹائم کیوں نہیں کی گئی، کیوں واپس کر دی گئی؟ ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، قوم کو حقیقت پتہ چلنا چاہیے. اگر رانا ثناء صاحب معصوم ہے تو معافی مانگنی چاہیے ان سے، اور یہ ایگزامپل بنانا چاہیے جنہوں نے جھوٹا مقدمہ بنایا. اور اگر رانا ثناء اللہ صاحب معصوم نہیں ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. یاد رکھیے، یہی میری پلی تھی، یہی عمران خان صاحب کی پلی تھی، اور یہی پلی رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی ہے. مجھے بتائیں، رانا ثناء اللہ صاحب اب تو فیڈرل منسٹر ہے نا، تو میں ایک چیز پہ ان کو اپریشیٹ کروں گا. ایک چیز پہ انہوں نے جو کہنا تھا دبے دبے الفاظ میں وہ کہہ چکے ہیں. میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے، جو اگلوں کے لیے گڑے کھوتے ہیں نا وہ خود ذلیل ہوتے ہیں. بدنیت آدمی ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے جو اگلوں کی پگڑیاں اچھالے گا. یاد رکھیے، یہ میں آپ کو ایمانداری سے کہوں. اور رہی بات، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہونی چاہیے. لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا، اٹ از اگینسٹ دا بیسک ایسنس آف ہیومینٹی. آخر میں ذرا بتائیے گا، یہ جو تحریک ہے جو آپ لوگوں نے چلانی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، 5 تاریخ کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ خان صاحب کے بیٹے اگر آئیں گے تو آپ ان کا رول کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کے بیٹوں کا حق ہے آنا، اور ان کا یہ حق بھی ہے، قانون اور آئین یہ ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب سے ملاقات بھی کریں. دیکھیں، یہ قانون اور آئین مجھے یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ پرامن احتجاج میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہم پہلے دن سے بلیو رکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک کے باسی ہیں جس کے آئین نے ہمیں اجازت دی ہے، اور ہم پروٹیسٹ، ٹھیک ہے جی، پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے. نہ ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں لیا، نہ کبھی لیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ پوری قوم کی جو کمٹمنٹ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. اس ملک کے اندر مہنگائی کا جو عالم ہے، ظلم اور بربریت، عدالتوں کا جو رول ہے، میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا، پارلیمنٹ کا جو رول ہے وہ اس وقت اس لیول پہ نہج پہ چلا گیا ہے. اللہ پر یقین کریں،
کاظمی صاحبہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ممبران سے اکیلے میں بات کریں, دے آر سک اینڈ ٹائرڈ, وہ بھی تھک گئے, اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور ان کو پتہ ہے ذہن میں کیا لگ رہا ہے کہ اب ان کی باری ہے. صرف میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا, انشاءاللہ باذن اللہ, خان ایک حقیقت ہے, خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں. ہم 3 فرنٹس پہ, ایک پاکستان کے جتنے فورمز ہیں, ریجنل انٹرنیشنل فورمز پہ خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. نمبر 1 پارلیمان کے اندر لڑ رہے ہیں, صوبائی ہو, قومی ہو, سینٹ ہو, اور نمبر 3 عدالتوں کے اندر لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور سڑکوں پہ نظر آئیں گے, تحریک کوئی سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے, اس کے بارے میں بریفلی بتائیے. جو بربریت ہے, جس طریقے سے مارا گیا ہے, جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا, اس کے باوجود لوگ کمیٹڈ ہیں. میرا ایمان اور یقین ہے کہ کی ڈیسیجن میکرز ملک کی, بیکاز دس نیشن کانٹ افورڈ اینی ادر ٹریجڈی, صرف ملک کی سالمیت کے لیے سوچنا ہے. اور اس ٹائم وقت کی ضرورت یہ ہے کہ خان کے ساتھ وہ بات کریں, اپنے لیے نہیں, پاکستان اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے. شہریار آفریدی صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آپ کا بھی شکریہ, ولاگ دیکھنے کا. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.